متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 18واں باب اس کی 11ویں آیت سے 14ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح یوں فرماتا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر کسی آدمی کی 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک بھٹک جائے تو کیا وہ 99 کو چھوڑ کر اور پہاڑوں پر جا کر اس بھٹکی ہوئی کو نہ ڈھونڈے گا؟ اور اگر ایسا ہو کہ اسے پائے تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ان 99 کی نسبت جو بھٹکی نہیں اس بھیڑ کی زیادہ خوشی کرے گا۔ اسی طرح تمہارا آسمانی باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سن جانا اس کی برکت ہو۔ سب کہیے آواز نہیں آئی، سب کہیے آمین۔ خدا بزرگ و برتر جو تمام جہانوں کا خالق ہے، جس کے منہ کے دم سے یہ دھرتی یہ کائنات خلق ہوئی، جو ہر چیز کو وجود دیتا ہے، اور اس جہان کو خلق کرنے والا خدا کا بیٹا یسوع مسیح، خدا کا روح القدس، خدا ثالوث مل کر اس دھرتی کی بنیاد رکھتے ہیں، اور جس کو اس نے بنایا اس نے ان کو کہا اچھا ہے۔ خدا نے جب یہ سب کچھ بنایا تو خدا تعالیٰ نے اپنے اس آدم کو اور اس آدم میں سے خدا نے ہوا کو خلق کیا، اور خدا نے انہیں کامل بنایا جیسے وہ خود کامل تھا۔ خدا کامل ہے، انسان باغ عدن میں کامل ہے۔ انسان خدا کے ساتھ اور خدا انسان کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے، اور خدا جو ہے ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، وہ ہر شام ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے خدا نے فرمایا روشنی ہو جا تو روشنی ہوگی، خدا نے فرمایا فضا ہو تو فضا ہوگی، خدا نے آسمان کو بنایا، خدا نے سمندر کو بنایا، اور جو کچھ بھی ظاہر یا پنہا ہے سب کچھ خدا نے خلق کیا، اور پھر خدا نے برکت دی، اور پھر خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا، خدا نے انہیں بھی برکت دی، اور خدا نے انہیں کاملیت میں پیدا کیا، اور خدا نے انہیں برکت دی اور کہا پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ پھلو بڑھو اور زمین کو کیا کرو؟ محکوم کرو۔ خدا نے اپنا دم اپنا روح اس میں پھونکا اور وہ جیتی جان ہو گیا، اور خدا کے ساتھ رفاقت میں تھا۔ حکم الہی ان کے لیے یہ تھا کہ تم نے باغ کے ہر درخت کا بے روک ٹوک کھانا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے جو درخت ہے اس کا پھل کبھی نہیں کھانا، کیونکہ میں نے جس روز تو نے کھایا تو مرا، جس روز تو نے کھایا کیا تو مرا۔ اور وہ آدم اور ہوا بہکاوے میں آتے ہیں اور وہ ممنوع شجر کھاتے ہیں، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس نافرمانی کی وجہ سے خدا انہیں باغ عدن سے باہر نکال دیتا ہے، وہ خدا کے ذریعے سے نکال دیے جاتے ہیں۔ وہ آدم جو تھا، وہ انسان جو تھا، وہ کھو گیا ہے، اس دنیا میں کھو گیا ہے، اس دنیا کے کاموں میں دھندوں میں کھو گیا ہے، اب مشکلات میں پڑ گیا ہے، اب بیماریاں بھی آ گئی ہیں، موت بھی وارد ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، موت آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، لاچاریاں آ گئی ہیں، گناہ آ گیا ہے، دکھ آ گئے ہیں، مصیبتیں آ گئی ہیں، کیونکہ وہ آدم جو تھا وہ گھر سے باہر نکال دیا گیا تھا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کی اپنے خدا کی نافرمانی کی تھی۔ اس نافرمانی کی وجہ سے خدا نے اسے اپنے گھر سے، خدا نے اسے باغ عدن سے نکال دیا، اور وہ دنیا میں کھو گیا ہے، دنیا میں کھویا ہوا وہ آدم آج بھی ہم میں نظر آ رہا ہے۔
آج بھی ہم میں نظر آ رہا ہے۔ خدا جانتا تھا کہ انہوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ خدا پکارتا ہے اے آدم تو کہاں ہے، تو کہاں ہے؟ خدا جانتا تھا وہ آدم جس کو میں نے خلق کیا تھا، آج وہ آدم جو ہے وہ دنیا میں کھو گیا ہے۔ خدا پکارتا ہے آدم تو کہاں ہے؟ خدا پکار رہے آدم خدا کہاں ہے؟ آج آدم بھی بہت سارے ہیں وہ خدا کو پکار رہے ہیں خدا تو کہاں ہے، لیکن خدا آدم کو پکار رہے ہیں اے آدم تو کہاں ہے؟ اس لیے کہ نسل انسانی جو ہے وہ اپنے اپنے دھندوں میں لگ چکی ہے، وہ خدا کے گھر کو چھوڑ چکے ہیں، وہ ہیکل کو چھوڑ چکے ہیں، وہ عبادت گاہ کو چھوڑ چکے ہیں، وہ چرچ کو چھوڑ چکے ہیں، وہ پرستش کرنا چھوڑ چکے ہیں، وہ دعا کرنا چھوڑ چکے ہیں، وہ خدا کے ساتھ چلنا چھوڑ چکے ہیں، وہ اتوار کے روز ہفتے میں ایک مرتبہ بھی جانا چھوڑ چکے ہیں اور دنیا میں کھو گئے ہیں، کاروبار میں کھو گئے ہیں اور ابلیس کے قبضہ میں جکڑے گئے ہیں، ابلیس کی لعنتوں میں پھنس گئے ہیں۔ پر خدا آج بھی پکار ہے آدم تو کہاں ہے؟ اے ہوا تو کہاں ہے؟ اے آدم تو کہاں ہے؟ خدا پکار رہا ہے اپنے خادموں کے وسیلہ سے، اپنے مبشروں کے وسیلہ سے، اپنے منادوں کے وسیلہ سے، اپنے پادری صاحبان کے وسیلہ سے، اپنے بشپ صاحبان کے وسیلہ سے خدا آج بھی پکار رہا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ خدا آج بھی پکار رہا ہے میرے پاس آ جاؤ۔ آج خدا کا بیٹا پکار ہے اے تھکے باندھو اور بہت سے دبے لوگوں سب میرے پاس ہو میں تم کو آرام دوں گا، میرے پاس ہو میں تم کو آرام دوں گا۔ لیکن ہم آرام لینے کے لیے اس کے پاس نہیں آتے، ہم برکت لینے کے لیے اس کے پاس نہیں آتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری برکت صرف دنیا میں ہے، ہمارا سکون دنیا میں ہے، ہمارے گھروں کا سارا سلسلہ چلتا ہے تو دنیا میں سے چلتا ہے۔ دنیا میں کھو گئے ہیں، دنیا کے ہو گئے ہیں، خدا کے گھر کو چھوڑ چکے ہیں۔ خدا پکارتا ہے اے آدم تو کہاں ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع مسیح روح اللہ یسوع مسیح جو باپ سے نکلا ہوا کلمہ خدا پکار کر رہے ہیں، میں اس لیے آیا کہ وہ آدم جو کھو گیا تھا گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے محروم ہو گیا تھا، وہ زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ آواز کم ہے، بولو خدا یسوع مسیح کے نام کی۔ آج میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کلام پیش کروں گا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو برکت پا رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا جو برکت پائے گا وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ ہاللیلویا، کیسے کرے گا؟ میری نہیں، خدا کی شکر گزاری کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کا بیٹا فرماتا ہے میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کیا پائے؟ کثرت سے زندگی پائے۔ آدم اور حوا بنی نوع انسان جو کھو گیا تھا، باغ عدن سے علیحدہ ہو گیا تھا، خدا کی ضرورت سے نکال دیا گیا تھا، اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں کھو گیا تھا، اس کا بیٹا یسوع مسیح پکار رہا ہے اور وہ آیا ہے تاکہ کھوئے ہوئے آدم کو پھر خدا قدوس کے حضوری میں واپس لائے، خدا کے گھر میں واپس لائے۔ پھر وہ کلمہ خدا مجسم ہوتا ہے جس کی بابت لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ وہ کلمہ خدا مجسم ہو گیا تاکہ جو کوئی اس کلمہ خدا پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ آیا ہے
تاکہ گنہگاروں کو ان کے گناہوں سے رہائی عطا فرمائے۔ وہ آیا ہے تاکہ وہ کچلے ہوں کو آزاد کرے۔ وہ اپنے منشور کا آغاز کرتا ہے، وہ اپنی مشن کا آغاز کرتا ہے، وہ اپنے مقصد کو ظاہر کرتا ہے۔ لوکا چوتھے باب کی 18ویں آیت میں وہ یوں فرماتا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں، کچلے ہوں کو آزاد کروں۔ سو یسوع اپنے مشن کا آغاز کرتا ہے، یسوع مسیح اپنے مقصد کا آغاز کرتا ہے۔ وہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ لیکن فقیہ فریسی کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اور یسوع مسیح روح میں معلوم کر کے کہتا ہے کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ بولا خدا یسوع مسیح کے نام کی۔ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا کیا ہے؟ اختیار ہے۔ وہ نائن کی بیوہ سے اس کے بیٹے سے کہتا ہے اٹھ، اور وہ مردہ یسوع کے نام سے اس کے کہنے سے جی اٹھتا ہے۔ اس کا مشن ہے کچھ لوگوں کو آزاد کرنا، اس کا مشن ہے بیماروں کو شفا دینا، اس کا مقصد ہے گناہگاروں کو معافی دینا، گناہگاروں کو نجات دینا، اس کا مشن ہے۔ اور وہ کہتا ہے اور وہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے۔ اندھوں کو کہتا ہے اور اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اس کو آنکھیں مل جاتی ہیں۔ 38 برس کے مریض کو جو بیت صدا کے وسطی کے پاس ہاؤس میں تھا، یسوع نے اسے شفا دی۔ وہ 38 برس سے مرض میں مبتلا ہے، مفلوج ہے، فالج کا مریض ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے کہ اسے ہاؤس میں اتارے، پر وہ جو شفا دینے والا خود شافی اس جگہ پر آ کر اس کو شفا دے دیتا ہے۔ 38 برس سے وہ بیماری میں ہے اور شفا کا متلاشی ہے، اور اس دن یسوع اس کو شفا دیتا ہے، کیونکہ اس کا مشن تھا خدا نے مجھے مسا کیا، خداوند کا مسا مجھ پر ہے، اس نے مجھے خوشخبری دینے کے لیے بلایا ہے، اس نے مجھے رہائی دینے کے لیے بلایا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، اور وہ کیا ہے، اور وہ ایسے ہی سارے کاموں کو سر انجام دیتا ہے۔ وہ ہوا اور پانی پہ اختیار رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح اختیار کل ہے۔ یسوع مسیح اختیار کل ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ خدا قادر مطلق ہے۔ یسوع مسیح جو باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا، جس نے فرمایا میں اور باپ ایک ہیں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، وہ اختیار کل ہے۔ ہوا اور پانی کو ڈانٹتا ہے، ہوا اور پانی ساکت ہو جاتے ہیں، طوفان تھم جاتا ہے، ہوا اور پانی یسوع مسیح کا حکم مانتے ہیں، اور وہ ابری کو ریسٹور کرتا ہے، امن میں، سلامتی میں، خوشی میں، شادمانی میں۔ وہ موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے۔ نائن کی بیوہ اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان ہے، ماتم ہے، لیکن یسوع مسیح نے اس ماتم کو خوشی میں بدل دیا، موت کو زندگی میں بدل دیا، بیماری کو صحت مندی میں بدل دیا، نا امیدی کو امید میں تبدیل کر دیا، لاعلاج امراض کو معجزات میں بدل دیا، کیونکہ یسوع مسیح آیا ہی اس لیے تھا کہ وہ کچلے ہو کو آزاد کرے، وہ کچلے ہو کو آزاد کرے۔ وہ آیا ہی اس لیے تھا کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یسوع مسیح وہ جو کھو گئے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے اور ان کو نجات دینے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ جو آدم باغ عدن میں نکلا اور دنیا میں کھو گیا، گناہ میں چلا گیا، اور اس گناہ کے سارے نتائج آج زندگی میں نظر آتے ہیں، اس آدم کو واپس لانے کے لیے، کھوئے ہوئے آدم کو، ہوا کو واپس لانے کے لیے وہ آ گیا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے، اور نہ صرف ڈھونڈنے ہی نہیں بلکہ ان کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ زوردار تالیاں خدا ان کے جلال کے لیے۔ لوکا کی انجیل 15ویں باب میں یسوع مسیح ایک تمثیل پیش کرتے ہیں، ایک ایسی تمثیل
جو میری اور آپ کی زندگی پر لاگو ہوتی ہے۔ 11ویں آیت سے جب پڑھتے ہیں وہاں پر دو بیٹے ہیں، ایک ایسا بیٹا ہے جو باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور دوسرا بیٹا جو باپ سے محبت کرتا ہے لیکن باپ سے محبت اس لیے بھی اب کر رہا ہے کہ اسے باپ سے کچھ چاہیے۔ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے باپ جو مال کا حصہ میرے حصے میں آتا ہے وہ مجھے دے دے۔ باپ کہتا ہے بیٹا لے لے، اور وہ اپنے باپ کو رسوا کر کے اپنے باپ کی اس جمع پونجی کو جو دونوں بیٹوں کے لیے اس باپ نے رکھی ہوئی تھی، اپنے حصے کی ساری جمع پونجی لے کر، اپنا سارا مال اور ثواب باپ سے لے کر اپنے سارے دوستوں کے ساتھ ایک دور دراز ملک میں چلا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ ساری عیش و عشرت میں روپے پیسہ خرچ کر دیتا ہے، وہ گناہ میں چلا جاتا ہے، وہ بدکاری میں چلا جاتا ہے، وہ زناکاری میں چلا جاتا ہے، وہ شراب نوشی میں چلا جاتا ہے، اور یہاں تک وہ اتنا کنگال ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ وہ خراب ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ وہ غلیظ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ وہ گندا ہو جاتا ہے کہ اسے پھر سوروں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، سوروں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اور جو سور کھاتے ہیں وہ بھی اسے کھانے کو نہیں ملتا۔ آج بہت سارے ایسے نوجوان ہیں، بہت سارے ایسے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو اپنے حقیقی باپ کے گھر کو چھوڑ کر صرف عیش و عشرت کے لیے دنیا میں نکل گئے ہیں، اپنی روحانی گھر کو چھوڑ کر، اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح کو چھوڑ کر، گمراہ ہو کر، ابلیس کا شکار ہو کر دنیا کی چمک دمک کی طرف چلے گئے ہیں، اور اپنے گھر سے بھی ناراض ہیں، اپنے جسمانی والدین سے بھی ناراض ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے حقیقی باپ سے ناراض ہو کر، اس کو چھوڑ کر، اس کے کلام کو رد کر کے، اس کے حکموں کو رد کر کے، اس کے گھر کو، کلیسیا کو، چرچ کو، پادری صاحبان کو رد کر کے آج وہ دنیا میں نکل کے ہیں، برگشتہ ہو گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، زنا میں چلے گئے ہیں، پیری فقیری میں چلے گئے ہیں، جادوگری میں چلے گئے ہیں، زناکاری میں چلے گئے ہیں، شراب نوشی میں چلے گئے ہیں، اور دیگر جوئے میں چلے گئے ہیں، اسی طرح نشے کی لت میں پڑ گئے ہیں۔ اور آج آپ جانتے ہیں جو نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں آج وہ کیسے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور وہ کچروں کے ڈھیروں پر غلیظ اور گندی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے اپنے باپ کے گھر کو، حقیقی گھر کو چھوڑ دیا ہے، جہاں پر انہیں بڑی خوشی تھی، جہاں ان کے پاس ایک اختیار تھا، جہاں ان کے پاس ایک امید تھی، جہاں ان کے پاس ایک محبت تھی، جہاں ان کے پاس باپ کی شفقت تھی، والدہ کی محبت تھی، روپے پیسہ تھا، عزت تھی، دولت تھی، اور بہت بڑا مقام تھا، لیکن انہوں نے اس مقام کو رد کر دیا اور باپ کے گھر کو چھوڑ کر دنیا میں کھو گئے ہیں۔ خدا کا بیٹا آیا ہے تاکہ وہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور نجات دے۔ وہ بیٹے اور وہ بیٹیاں جو دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، جو گناہ میں کھوئے ہوئے ہیں، جو بدی میں کھوئے ہوئے ہیں، جو زناکاری میں کھوئے ہوئے ہیں، جو نشے کی لت میں کھوئے ہوئے ہیں، جو جوئے میں اور اسی طرح منشیات میں کھوئے ہوئے ہیں، خدا کا بیٹا ان کو ڈھونڈنے اور ان کو ان کے تمام گناہوں سے دھونے اور پاک و صاف کرنے آیا ہے، کیونکہ خدا کا بیٹا اس لیے آیا کہ وہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور نجات دے۔ لیکن باپ اس بیٹے کے لیے اب بھی دروازے پر کھڑا ہے، باپ انتظار کر رہا ہے میرا بیٹا کہاں ہے، شاید میرا بیٹا آج آ جائے، شاید میرا بیٹا اس سامنے کی جگہ سے آ رہا ہے، شاید میرا بیٹا آج وہاں سے آ رہا ہے، شاید وہاں سے آ رہا ہے، شاید پیچھے سے ایسی بیٹی ہے، شاید پیچھے سے ایسا بیٹا ہے۔ باپ آج بھی آپ کی تلاش کر رہا ہے، باپ آج بھی آپ کے لیے دیکھ رہا ہے، جیسے اس مصرف کا باپ ہر روز دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے میرا بیٹا واپس آنے والا ہے۔ باپ محبت کرتا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی تاکہ جو کوئی اس پر بیٹے پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر، میری خاطر، آپ کی خاطر صلیب پر ہوا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، زوردار ہاللیلویا، ہاللیلویا، آواز کم ہے، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔
باپ آج بھی آپ کی راہ دیکھ رہا ہے، باپ آج بھی متلاشی ہے کہ کب اس کا نافرمان بیٹا آئے اور وہ اس کو گلے سے لگا لے۔ ایک دن وہ نافرمان، وہ مصرف جو سوروں میں رہ رہا ہے، اور سور جو ہے وہ غلاظت کو، گندگی کو، ناپاکی کو پیش کر رہے ہیں، ان میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ خوراک جو سور کھاتے ہیں وہ بھی نہیں کھا رہا، اس کو وہ بھی میسر نہیں ہے۔ اور ایک دن اس کو یہ یاد آتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے باپ، میں تیری نظر میں اور آسمان کی نظر میں گنہگار ہوا، آسمان کی نظر میں یعنی تیری نظر میں گنہگار ہوا۔ اب میں اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤ، تو مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے، تو اپنے نوکروں جیسا کر لے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس کو کہوں گا، اے باپ، میں تیری نظر میں، میں آسمان کی نظر میں گنہگار ہوا ہوں، مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے، نوکروں جیسا کر لے۔ لیکن باپ جو ہے، دوسری طرف باپ اسے نوکروں کی طرح ویلکم نہیں، بلکہ باپ اسے بیٹے کی طرح ویلکم کرنے کے لیے اس کا متلاشی ہے۔ ہر روز دروازے پر کھڑا ہے، ہر روز دیکھ رہا ہے میرا بیٹا کب میرے پاس آئے گا، کب وہ گھر واپس لوٹے گا۔ وہ نوکر بننا چاہتا ہے، باپ نوکر نہیں بنانا چاہتا ہے، باپ بیٹا ہی بنانا چاہتا ہے، باپ بیٹا ہی بنانا اور رہنا چاہتا ہے۔ اس کو باپ آپ کو وہی شناخت دینا چاہتا ہے جو آپ کی ہے۔ اور آپ کون ہیں؟ مقدس قوم، شاہی کہنوں کا فرقہ، اور ایسی امت ہو۔ کون سی امت؟ خدا کی خاص ملکیت، تاکہ خدا کی خوبیاں ظاہر کرو۔ باپ آپ کو وہی شناخت دینا چاہتا ہے، باپ آپ کو وہی رتبہ دینا چاہتا ہے، باپ آپ کو ویسا ہی مقام دینا چاہتا ہے۔ ایک دن اس کے دل میں آتا ہے کہ میں باپ کے گھر میں جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ میں آسمان کی نظر میں، تیری نظر میں گنہگار ہوا، مجھے اپنے مزدوروں جیسا رکھ لے، کر لے۔ اور اس کو یاد آتا ہے کہ میرے باپ کے پاس مزدوروں کو بھی افراط سے روٹی مل رہی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ آج بہت سارے ایسے گنہگار لوگ، بہت سارے ایسے منشیات کے عادی جن کے باپ کے گھروں میں افراط سے روٹی ہے، پر آج وہ کم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آج روٹی کے نوالے کو ترس رہے ہیں، لیکن باپ ان کے لیے کھڑا ہے کہ آج بھی میرا بیٹا واپس آ جائے، آج بھی وہ آپ کا متلاشی ہے، آج بھی وہ آپ کو اپنے پاس بلانے کے لیے تیار ہے۔ اور وہ فرما رہا ہے، اے تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے لوگوں، سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میں تم کو آرام دوں گا۔ کیونکہ باپ کے گھر میں سکون ہے، باپ کے گھر میں اطمینان ہے، باپ کے گھر میں شادمانی ہے، باپ کے گھر میں امید ہے، باپ کے گھر میں عزت ہے، باپ کے گھر میں مقام ہے، باپ کے گھر میں پاکیزگی ہے، باپ کے گھر میں صحت مندی ہے، باپ کے گھر میں خوبصورتی ہے، باپ کے گھر میں ایک مقام، ایک رتبہ، ایک اختیار ہے۔ اس لیے باپ آپ کو آج اپنے پاس اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے بلا رہا ہے۔ باپ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے، اور وہ فرماتا ہے، کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں، ہمیشہ کی زندگی کو دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ یسوع آپ کو چیتھڑوں میں نہیں رکھنا چاہتا، یسوع مسیح آپ کو غلاظت میں، گندگی میں نہیں رکھنا چاہتا، یسوع آپ کو گناہ میں نہیں رکھنا چاہتا، یسوع آپ کو غلاظت میں نہیں رکھنا چاہتا، یسوع آپ کو ناپاکی میں نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ پاک بنا کر، پاک خون سے دھو کر، بے عیب بنا کر، وہ راست پاس بنا کر آپ کو وہاں لے کے جانا چاہتا ہے جہاں وہ
وہ ہے. اور یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کرو, تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. وہ مجھے آپ کو آسمان پر لے جانے کے لیے زمین پر موقع دے رہا ہے کہ ہم اس کے خون سے دھل کر پاک اور صاف ہو کر آج اس کے گھر میں واپس لوٹ آئیں. کھو گئے تھے واپس لوٹ آئیں, کھو گئے تھے دنیا میں گناہ میں واپس لوٹ آئیں. مصرف بیٹا واپس آتا ہے, باپ اس کو گلے سے لگاتا ہے, باپ اس کو چومتا ہے, باپ اس سے پیار کرتا ہے, باپ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے, باپ اس کو وہی رتبہ دیتا ہے. اور کیا کہتا ہے, کیا کرو میرا بیٹا, یہ کیا ہو گیا تھا, کھو گیا, اب کیا ہو گیا ہے, مل گیا تھا, اب مل گیا ہے. کھویا ہوا بیٹا مل گیا ہے. وہ بیٹا جس کے لیے میں آنسو بہاتا تھا, وہ بیٹا جس کے لیے میں ترستا تھا, جو مجھے چھوڑ گیا, جو مجھے رد کر گیا, آج وہ بیٹا واپس آ گیا ہے. باپ اس کو گلے سے لگاتا ہے, اس کے لیے جشن مناتا ہے. آج زمین پر کوئی بھی انسان, خواہ کسی بھی مذہب سے ہو, خواہ کسی بھی قبیلے سے ہو, خواہ کسی بھی امت سے ہو, کسی بھی مسلک سے ہو, اگر وہ گناہ کو چھوڑ کے واپس خدا تعالیٰ کے پاس آ جاتا ہے تو باپ اس کو برکت دیتا ہے, باپ اسے قبول کرتا ہے, باپ اسے وہ رتبہ دیتا ہے, باپ اسے وہ اختیار دیتا ہے, اس کو انگوٹھی پہنا کے اس کے کردار کو, اس کے رتبے کو وہ آج بھی عظیم سے عظیم تر بنا دیتا ہے. مائک چینج کر جلدی. آج بھی عظیم سے عظیم رتبہ اسے دیتا ہے. انگوٹھی بحالی کو پیش کرتی ہے, انگوٹھی رتبے کو, اختیار کو پیش کرتی ہے, پوشاک نجات کو پیش کرتی ہے. وہ نجات دے کر آپ کو بلانا چاہتا ہے. اور کلام لکھا ہے خون اور گوشت خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے. خون اور گوشت ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. سو جلالی بدن خدا کی حضوری میں ہوں گے, یہ بدن زمین پر رہ جائیں گے, لیکن اس بدن کے اندر ایک چیز ہے, اور وہ میری اور آپ کی روح ہے, جس کو اور بدن کو حساب دینا ہوگا. یسوع مسیح کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. آج وہ آپ کو یسایا کی کتاب 61 باب کی 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے, اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے, اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے. وہ آج آپ کو نجات کے کپڑے پہنانا چاہتا ہے. وہ آج آپ کو وہ سارے گندے زندگی, غلاظت جو مصرف کی طرح آپ نے زمین پر گزاری ہے, اس سے آپ کو واش کرنا چاہتا ہے, اس سے آپ کو کلین کرنا چاہتا ہے, اس سے دھو کر آپ کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے, تاکہ آپ اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکے. اور یسایا کی بابت وہ بنی اسرائیل سے کلام کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کو میں نے نجات دی, اس کو میں نے نجات کے کپڑے پہنائے. یہاں مصرف کا بیٹا کہتا ہے اس کے لیے اچھے سے اچھا لباس لاؤ, اس کے لیے اچھے سے اچھا لباس لاؤ. پرانی پوشاک گناہ آلودہ ناپاک اتار ڈالو. آج خدا کا بیٹا یسوع مسیح آپ کی زندگی کی گندگی کو اپنے لہو سے دھو اور پاک اور صاف اور بے عیب کر کے وہ آپ کو جلالی جگہ پر لے کے جانا چاہتا ہے. لیکن ضرورت ہے آپ باپ کے پاس آئیں. مصرف لوٹ کر باپ کے پاس آیا. کھویا ہوا آدم جو باغ عدن میں سے نکلا ہے, کھو گیا ہے, یسوع مسیح کے وسیلہ سے واپس خدا کی حضوری میں, واپس خدا کے گھر میں, واپس خدا کی حضوری بادشاہی میں واپس آنا چاہتا ہے اور یسوع لانا چاہتا ہے. آج آپ میں سے جتنے کھو گئے ہیں اپنا وقار, اپنی عزت, اپنا رتبہ, اپنا اختیار, اپنا کردار, اس کو خدا یسوع مسیح ریسٹور کرنا چاہتا ہے, بحال کرنا چاہتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کھو گیا ہوں, مجھے واپس آنے کی ضرورت ہے, میں گناہ میں کھو گیا ہوں, میں بھٹک گیا ہوں, مجھے واپس جانے کی ضرورت ہے, آئیے یسوع مسیح
آپ کے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے اور وہ فرما رہا ہے دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا، میرا کلام سن کر جو میں نے ابھی فرمایا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، اگر آپ آج اس دروازے کو جو یسوع مسیح نے کھٹکھٹایا ہے کھولنا چاہتے ہیں تو آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔